السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی فیمس فیمیل پلیئر کی جو کہ ٹیبل ٹینس میں ان کو بہت پذیرائی ملی ہے اور انہوں نے اپنے بہت میڈلز اپنے نام کیے ہیں۔ میں یہاں بات کر رہی ہوں راحیلہ کاشف کی۔ ہم لوگ عموماً خواتین کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایک اچیومنٹ ہے، یہ ایک پاکستان کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ وہ جو ہے ہماری پلیئر ہیں اور پاکستان کو انہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ریپرزینٹ کیا ہے۔ میں اگر بات کروں، بیسکلی وہ ٹیبل ٹینس کی لیجنڈ ہیں۔ انہوں نے جو ہے 12 سے 13 سال کی عمر میں آغاز کیا اپنے کیریئر کا۔ بالکل، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ ان کا تعلق پنڈی سے ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ان کا تعلق راولپنڈی ڈسٹرکٹ سے ہے۔ اچھا، ان کی انسپریشن جو ہے ان کی بہن تھی۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اسٹارٹنگ میں ان کی بہن ٹرافی لے کر آئی تھی گھر میں۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے پرسپیکٹو سے، اور بچپن میں تو ویسے ہی آپ کو بہت کچھ بننا ہوتا ہے۔ ایک جو ویژن ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیا تبھی بنتا ہے جب آپ کسی کو اپنے لیے آئیڈیالائز کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو وہی ہوا۔ وہ ان کی بہن کیونکہ ٹینس پلیئر تھی، انہوں نے ان کو دیکھا اور وہ بہت انسپائر ہوئی۔ شروع میں وہ جاتی تھی اپنی بہن کے ساتھ۔ اسٹارٹنگ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی بہت اسٹرگل کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ وہی ہوا، انہوں نے بہت محنت کی۔ پہلے تو اسٹارٹنگ میں وہ اپنی بہن کو کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی، باقی پلیئرس کو دیکھتی تھی، پھر گریجولی انہوں نے اسٹارٹ کیا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ انسان یا ہمارے گھر کے بچے ہمیں دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، پہلے کے پلیئرز یا پھر پہلے کے لوگوں کی اگر میں بات کروں تو وہ شاید اسی لیے اتنے کامیاب ہیں کہ وہ اپنے سینئرز کو دیکھ رہے ہوتے تھے، ان سے سیکھ رہے ہوتے تھے، ان کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے تھے۔ بالکل، لیکن اب جو ہے زمانہ چینج ہو چکا ہے، جو بچے ہیں وہ صرف موبائل کی حد تک رہ چکے ہیں، اور جو وہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی چیز اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں۔ اور موسٹلی مجھے تو لگتا ہے کہ پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ کراس چیکنگ اپنے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، 12 سے 13 سال کی عمر میں اپنا انہوں نے آغاز کیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے نیشنل لیول پہ کچھ میڈلز بھی اپنے نام کیے۔ ایشین گیمز میں آئی تھنک سو بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ گولڈ میڈلز کے نام کیے تھے۔ ہاں، دونوں بہنوں نے اراؤنڈ 10 سال تک جو ہے 1990s کی میں بات کروں تو انہوں نے ایک اس وقت کا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے۔ اور راحیلہ کاشف جو ہے فائٹر کے نام سے پہچانی جاتی ہے ٹیبل ٹینس میں، کیونکہ وہ آخری لیول تک جو ہے اپنے اوپوننٹ کے ساتھ جو ہے فائٹ کرتی ہیں۔ اور اگر میں ان بات کروں تو انہوں نے دونوں بہنوں نے اپنے آپ ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان کو ایشین گیمز میں۔ آلسو وہ بارسلونا بھی گئیں، انہوں نے وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور برونز میڈل اپنے نام کیا۔ ہاں، اس چیز سے مجھے اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ان سب چیزوں کو اتنا سراہا نہیں جاتا۔ بالکل بھی نہیں۔ باقی ممالک کی بات کی جائے یا باقی فیمیل پلیئرز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ثانیہ مرزا سامنے آ جاتی ہیں، بالکل، جنہوں نے آف کورس وہ ہماری بھابھی بھی ہیں، جو تعریف کرنے میں خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کنٹری نے ان کو بہت سپورٹ کیا، بہت سراہا، بہت عزت دی، اور آئی مین سو کہ صرف ان کی کنٹری کی پریسش ان کی تعریف کی وجہ سے ہی سب لوگ ان کو جاننے لگے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں وومنس کی بات کی جائے، پلیئرس کی بات کی جائے تو ہم اتنا نہیں سپورٹ کر پاتے ہیں۔ ان کو کرٹیسزم بھی بہت ملا کیونکہ انہوں نے ہمارے بھائی سے شادی کر لی تھی۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ، راحیلہ کاشف کو آئی تھنک سو کہ کوئی بھی نہیں ابھی تک اتنا جانتا ہوگا جس اسٹیج پہ بالکل ایسے یا پھر وہ مقام ان کو ملنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ سلور گولڈ میڈلسٹ ہیں ایشین گیمز میں، 3 ٹائمز نیشنل پلیئر رہ چکی ہیں، چیمپئن رہ چکی ہیں۔ یہ ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، جبکہ یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ ہم جو باقی ہیروز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں، تو ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ 2004 میں جو ہے انہوں نے سلور میڈلسٹ رہ چکی ہیں، اس کے علاوہ 2016 میں جو ہے سلور میڈلسٹ رہ چکی ہیں۔ 4 گولڈ میڈلز انہوں نے لیے ہیں نیشنل چیمپئن شپ میں ان 2000۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو 2016 میں ان کی اوپوننٹ تھی عائشہ شرجیل، کیونکہ وہ فائٹر کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کے پاس اتنے پوائنٹس نہیں تھے۔ اچھا، ان کی پرسنالٹی کو بھی دیکھا جائے تو فائٹر ہی لگتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، جیسے ہوتی ہیں لڑکیاں نازک سی، بٹ وہ
फिजिकली वैसी फाइटर लगती वो फिजिकली बहुत फिट है भाई, सामने वाला हाँ, देख के ही डर जाए, खेलने हाँ, दूर की बात और सबसे अच्छी बात है कि वो फाइटर हैं, अपने गेम को आखिर तक वो खेलती हैं, बीच में नहीं छोड़ती, बल्कि मैं तो कहती हूँ सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हर फील्ड में आपको आखिर तक फाइट करना चाहिए। और अच्छा, खवातीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, तो इन्होंने भी की। अच्छा, मैं आयशा शर्जील के बारे में बता रही थी, तो उनके पास इतने पॉइंट नहीं थे, आयशा शर्जील कंपैरेटिवली उनके पास पॉइंट ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि वो फाइटर के नाम से जानी जाती है, उन्होंने आखिर तक फाइट किया और उस गेम में जो है वो उनको जीत मिली। तो जी ये थी राहिला काशिफ की बात। लेकिन अगर पाकिस्तान में हम खवातीन की बात करें कि कौन कौन सी प्लेयर्स हैं और किन किन इलाकों से आई हैं, तो हमें देख के बहुत हैरत होगी कि जैसे लियारी है, वो के नाम से बहुत जाना फुटबॉल के नाम से, एग्जैक्टली, वहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट निदा, मैंने खुद पर्सनली उसको एक्सपीरियंस किया है, नो डाउट, इतनी क्लीन और इतनी सफाई है उनके खेल में कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ फुटबॉल नहीं, क्रिकेट टीम में खवातीन इतनी जबरदस्त तरीके से खेल रही है, बहुत खुशी होती है। क्योंकि बात पता ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स रह चुकी हैं, खेल की आती हैं और अभी तक वो खेल रही हैं। We don't know, आपको पता है कि स्टिल शी इज 45 एंड प्लेइंग टेबल टेनिस, और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अपने घर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। ये कितनी अच्छी बात है कि एक स्किल आपके पास है, एक टैलेंट है आपके पास, कैपेबिलिटी है, वो आप जनरेशन टू जनरेशन आगे पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। बस बात लेकिन वहीं पे आ जाती है, इस चीज को देख के दुख होता है कि हम इन सबको नहीं सराहते, बिल्कुल नहीं सराहते, नहीं करते, ये बहुत ही ये गलत बात है, सच्ची बात है। इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है कि मर्दों को ज्यादा देते हैं औरतों को, मतलब जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें। आई थिंक सो इसमें पाकिस्तान की आवाम का भी कोई कसूर नहीं है, शायद हम लोग इतने मसाइल में घिरे हुए, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि हमें बाकी चीजें नजर नहीं आती, हमें घुसा दिया गया ताकि हम बाकी चीजों के बारे में सोचें ही ना सोचें, हम एक चीज पे सिर्फ फोकस करते कि हमारे मसाइल किस तरीके से हल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी रिएक्शन वीडियो। अगले कंटेंट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमें ये बताना मत भूलिएगा कि आपकी फेवरेट प्लेयर कौन है। अगली दफा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।